ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما بھی ہیں، لیکن بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ ایک آئینی ماہر ہیں اور بڑے زبردست قسم کے لائر ہیں۔ پھر جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آئین اور جمہوریت کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں ان میں بھی ہیں۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سب سے اہم معاملہ کہ مزمل اسلم صاحب کا گزشتہ پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 30 جون تک بجٹ نہ پیش کیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عبوری بجٹ یا کوئی ہفتہ وار یا ماہانہ بجٹ ہو سکتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے قانونی طور پر مختلف تھی، انہوں نے کہا 30 جون تک اگر بجٹ نہیں ہوتا تو اسمبلی ڈیزالو تصور ہوگی۔ ویسے تھے قانون دان، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ قانونی سٹانس ہوگا کہ 30 جون سے پہلے اسمبلی کا حکومت کا بجٹ لے کر آنا ضروری ہوتا ہے؟ سر ایسا ہے کہ یہ آپ ایک اوپن چیک کچھ لوگوں کے حوالے کر دیں گے اگر آپ نے بجٹ 30 جون تک پیش نہ کیا اور اس کو منظور نہ کروایا۔ بجٹ کا نہ صرف پیش کرنا ضروری ہے بلکہ اگر وہ کیری نہیں ہوتا تو اس کا مطلب حکومت کا جانا ٹھہر جاتا ہے۔ تو اب آپ بیل مجھے مار، یہ مجھے اس پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ نہیں پیش کریں گے، سیاسی طور پہ شاید یا بعض نوجوانوں کو جو جن کا خون نسبتاً گرم ہوتا ہے ان کو خوش تو کر سکیں گے، مگر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے نتائج نکالے گا۔ ایک تو صوبائی حکومت کا جانا ٹھہر جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے مزید اسٹیبلشمنٹ کو مشکلات کا شکار کر لیں گے۔ یقیناً عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے، ان کی کیس کی فکسیشنز بھی ہونی چاہیے، مگر یہ جب آپ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں تو سیاسی جدوجہد میں اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں بھی، باقی دنیا کو تو چھوڑ دیجیے، ہمارے ملک میں لوگوں نے اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہوئی ہیں۔ تو جب ہمارے ملک میں اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اگر آپ کوئی بھی سٹانس آپ کے ساتھ کوئی ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ لے کے چل رہے ہیں تو اس کے لیے اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی، مگر اس کے لیے نہ صوبے کو داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ملک کو اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹی کو، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اگر کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو یہ بھی جمہوریت کے اوپر ایک بڑا سوال ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، محترمہ علیمہ خانم کا وہ تھا، اس کے بعد یہ پوری بحث نکلی، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بیان سامنے آیا، لیکن ایک مشیر خزانہ کے طور پر مزمل اسلم جو ہیں وہ اس قسم کا بیان دیں، وہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکشن بیک آف دا مائنڈ تو ہوگی کہ وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی ڈسکشن ہو، تو اس قسم کے بیانات وزراء کی جانب سے آنا، کابینہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز آنا، یہ اس سارے عمل کو یا حکومتی معاملات کو زیادہ غیر سنجیدہ نہیں تصور کر سکتے؟ اگر آپ کو کوئی میڈیکل سے متعلق مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں جس کو وہ معاملہ آتا ہے، تو آپ کے پاس جو ہے نا ایکسپرٹس موجود ہیں لیگل سائڈ پہ، آپ ان سے بات کریے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو ہے جواب دیجیے، نہ کہ اس میں جو ہے وہ جذباتیت آپ کو کوئی فائدہ دے گی۔ آپ نے اتنے مہینے انتظار کیا، وہ غلط ہے۔ میں اس بات کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا کہ فیملی کو ملاقات کی اجازت نہ دی جائے، میں اس بات کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا کہ پارٹی کے لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہ دی جائے، مگر اس کے باوجود اگر اجازت نہیں ملی ہے، ایک سختی کا ماحول ہے، تو اس کے باوجود آپ کو اسی طرح سے اپنے لیے راستہ نکالنا ہے، اور اگر آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو پھر یہ آپ کو جو ہے انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان قدموں پہ آئیں، اور پھر جو ہے نا پرتکی قدموں سے آپ یا واپس جائیں یا پھر اس کا نتیجہ کوئی بھگتیں۔ اچھا، اس کے ہٹ کے ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کی اور پاکستان تحریک انصاف کی قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اسپیشلی اگر ہم وفاق میں بات کریں، مل کر اپوزیشن کرنے کا پلان ہو رہا ہے، تو دوسری جانب وزیر اعظم نے باقاعدہ مذاکرات کے لیے بھی کہا ہے۔ ایسے ماحول میں جب مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن کے وہ ایک ہیں اور دوسری جانب یہ ضروری بھی ہے، تو مذاکرات آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہیں اور کیا ضروری بھی ہیں، ہو جائیں گے؟ مذاکرات اس طرح سے شاید ممکن نہیں ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی شاید اس میں جذباتی لوگوں کی اکثریت ہے، اور جب تک آپ ان کے لیے کوئی چیزیں جو ہے نا وہ ماحول نہیں بنائیں گے، جیسے عمران خان سے ملاقات یا اور ان کے لیے کچھ آسانیاں نہیں پیدا کریں گے، وہ جو پی ٹی آئی کے اندر کم جذباتی یا غیر جذباتی لوگ ہیں وہ پرویل نہیں کر پائیں گے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں، اور وہ ہائی جیک ہونے کے بعد جو ہے یہ معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو حکومت کو چاہیے یا حکومت کے پیچھے لوگوں کو چاہیے کہ ماحول ایسا پیدا کریں جس میں کوئی بات چیت ممکن ہو۔
آپ دیکھ لیجئے یہ تیسرا بجٹ آ گیا، تیسرے بجٹ کے تک جو ہے نا ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پائے یا وہ ریلیف نہیں دے پائے جو ان کا حق بنتا ہے. تو ہم آپس میں لڑائی کھیل رہے ہیں اور لڑائی کھیلتے ہوئے جو ہے نا ہم ملک کو خراب کر رہے ہیں. تو مل کر اب آگے اپوزیشن کرنے کا سر پلان ہے آپ کا، پی ٹی آئی اور JUIF کا؟ باقی اچکزئی صاحب تو اپوزیشن لیڈر ہیں. اس میں پرابلم یہ آتا ہے، میں خود کچھ معاملات میں چونکہ انوالو رہا ہوں ان کے ساتھ بات چیت میں، تو وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب جہاں تک بات چلتی ہے، جہاں تک بات طے ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑے نہیں رہتے، اور وہ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ یہ بات تو فلانے نے طے کی تھی یا فلانے سے آپ کی ہوئی ہوگی. اب تو وہ چونکہ عمران خان تک بات پہنچی نہیں تو پھر اس لیے ہم تو کوئی فائنل بات نہیں کر سکتے، یا ہم کوئی جو ہے نا جو چیز جس نتیجے پہ پہنچ جائے ہم اس کو کسی ضبط تحریر میں نہیں لا سکتے. تو یہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا مزید کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی، مگر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ کوئی اس میں کوئی فائنل بات جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکتا. اور جب تک فائنل نتیجے پہ نہیں پہنچا جائے یا کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ایسا وجود میں نہ آئے جس کو جو ہے کوئی بنیاد بنا کے آگے جب چلا جا سکے، اس وقت تک جو ہے وہ شاید مل کے کوئی جدوجہد جو ہے اب پری میچور ہے یہ بات. صحیح، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کیجیے گا، کہ کوئی ایک مرکزی لیڈر یا مرکزی قیادت فیصلہ کرنے والی وہ موجود نہیں ہے، کہ جب تک عمران خان صاحب سے وہ بات نہیں کرتے تو ان میٹنگز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ لوگ مل کے ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں بیٹھ کے اپوزیشن. آپ یہ اگر کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جو چیزیں وہ طے کر جاتے ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے لکھ لیتے ہیں تاکہ کل جو ہے نا ہم نے اپنی پارٹی کو جواب دینا ہے، آپ نے اپنی پارٹی کو جواب دینا ہے، اور اگر فرض کر لیجیے ہم کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو بھی جو ہے نا لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ان کے درمیان طے ہوا تھا اور کس نے ڈیفالٹ کیا وہ پھر خود فیصلہ کر لیں، مگر وہ لکھ کے دینے کے لیے بھی اس کو تیار نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. 26 امینڈمنٹ میں بھی اسی طرح سے بات ہوئی کہ جی یہ بہت اچھا ہو گیا، یہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جب تک ہم نے کہا کہ ساتھ چلنے کا معاملہ جو ہے وہ ابھی لکھ لیجئے، جو کچھ بھی ہمارے درمیان طے ہوا ہے اس کو ضبط تحریر میں لے آئیے، تو تب بھی جو ہے نا وہ دائیں بائیں جو ہے نا وہ ہو کے ادھر ادھر معاملہ نکل جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ جب تک کوئی چیزیں طے نہیں ہوں گی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گی.